امام کو نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد چہرہ کدھر کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو چیز سنت سے ثابت ہے اور صحیح بخاری اور مسلم میں جو روایات آئی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو اقبل علینا بوجہی، اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف پھیر لیتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی سمت میں پشت رکھتے تھے اور چہرہ مبارک صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف گھما دیتے تھے۔ اس کی تفصیل میں حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ ایک تو ہے وہ نمازیں جن میں سنت مؤکدہ ہیں، آپ گن لیں تو فجر اور عصر کو چھوڑ دیں، باقی ظہر، مغرب اور عشاء تینوں نمازوں میں پھر سنت مؤکدہ ہیں، تو ان تین میں تو چہرہ بھی نہیں پھیرنا چاہیے، بلکہ سلام کے بعد لمبی دعا بھی نہیں ہے، جمعہ بھی اس میں شامل ہے، بس مختصر سی دعا مانگنی چاہیے، اور اس کے بعد سنت مؤکدہ دو جو پڑھنی ہیں انہیں فریضے کے ساتھ جوڑ دینا چاہیے۔ تو اس لیے تین نمازیں، ظہر، مغرب، عشاء اور چوتھی جمعہ، سنت یہ ہے کہ ان چاروں نمازوں میں چونکہ بعد میں سنتیں پڑھنی ہیں تو انہیں بہت مختصر دعا کے ساتھ ختم کر دینا چاہیے۔ اور رہ گئی عصر اور فجر، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک نمازیوں کی طرف کر لیتے تھے۔ پھر اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ امام نے نماز شروع کر دی، کوئی تھا ہی نہیں، پھر پتہ چلا کہ کوئی نہ کوئی آ گیا ہے اور امام نے ایک رکعت پڑھا دی تھی، تو پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں اگر امام ان کی طرف چہرہ کر لے گا تو لوگوں کا رکوع اور سجدہ امام کی طرف ہو جائے گا، اس کو مکروہ تحریمی اور ناجائز لکھا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ امام ممبر پر بیٹھ جائے اور کوئی آدمی اس کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اسے ممبر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اب سجدہ اور رکوع اس کی طرف ہو۔ اسی طرح فقہا نے مسائل میں لکھا ہے کہ امام نے مقتدیوں کی طرف منہ کیا اور درمیان میں جو لوگ اس کے پیچھے نماز سے فارغ ہو گئے تھے وہ اٹھ کے چل پڑا، اور پیچھے جو دوسری صف ہے اس میں کوئی نماز پڑھ رہا تھا تو یہ امام کی طرف اس کا سجدہ اور رکوع ہو جائے گا۔ امام کو چاہیے کہ ادھر ادھر ہو جائے تاکہ کسی کو سجدہ رکوع کرنے کا شائبہ تک پیدا نہ ہو، یہ اللہ کی توحید۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ معمول مبارک مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنے یا بیان کرنے کا ایسے نہیں تھا ان چار نمازوں میں، اور بوقت ضرورت جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ضرورت پیش آ جاتی تھی تو دائیں طرف کو چہرہ مبارک کر کے بیٹھ جاتے تھے دعا مانگ، یہ بھی روایت، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ کننا، مسلم کی روایت میں کہ کننا اذا صلینا، ہم خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو احببنا ان نکون عن یمینہ، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف بیٹھتے تھے، حتیٰ یقبل علینا بوجہی، تاکہ آپ اگر دائیں طرف منہ پھیر کے بیٹھے ہیں تو ہم آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کر سکیں، یہ بھی روایات میں آتا ہے۔ تو اس لیے دونوں معمول رہی ہیں۔ اور تیسری بات، آخری بات اس میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک لوگوں سے بات کرنے کا تھا وہ بھی ہوتا تھا، لیکن نماز پوری کر کے، فرض نماز کے بعد
عصر اور فرض نماز کے بعد دعا مانگ کے جب پوری طرح فراغت ہو جائے تو تب بیان کرنا چاہیے۔ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد ہاتھ چہرے اور پنڈلیوں پر پھیرتے تھے؟ کھانے کے بعد فارغ ہو کے اتنا چکنا کھانا پکتا ہی کب تھا کہ اس میں اتنا گھی پڑا ہوا ہو کہ ضرورت پیش آ جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے ہوا تھا، تو پاؤں خشک تھے نا، ان لوگوں کے یہاں کون سا رومال ہوتے تھے یا کوئی مرغن غذائیں ہوتی تھی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس زیتون کے تیل کو اپنے پاؤں پر لگا لیا تھا، تلیوں پہ مل لیا تھا، تو چکناہٹ ہو اور کھانے کے بعد وہ دونوں ہاتھوں کو لگ جائے تو ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا کہ لوگوں، کھانے میں اگر برکت چاہتے ہو تو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد 2 مرتبہ ہاتھوں کو دھو لو۔ برکت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ کھانا تمہیں ہضم ہو جائے گا، وہ کھانا کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم جب اچھی غذا کھاتے رہو گے تو تمہاری صحت ٹھیک رہے گی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ سونے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھو کے سونا ہے، کیونکہ اگر اس میں کوئی چیز ایسی لگی ہوئی جو کیڑے مکوڑوں کے لیے باعث کشش ہے تو وہ تمہیں اگر کاٹ لے رات کو سونے میں یا کسی بھی وقت، تو فرمایا فلا یلومن الا نفسہ، اپنی جان کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرو، یہ غفلت ہے نا تمہاری، تو اب اس غفلت میں جب تم خود سوئے ہو کیڑوں مکوڑوں کی ماشاءاللہ دعوت کر کے، تو خدا اس دعوت کو کیوں رد کرے گا بھائی؟ وہ تو کیڑے مکوڑے آئیں گے نا، کھانا کھائیں گے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چہرے اور بازوؤں اور پاؤں پہ پھیرنا، یہ کہیں بھی ثابت نہیں، جو بھی کہتا ہے جھوٹ بکتا ہے۔ کھانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل جو تھا وہ فقر و تنگ دستی کی وجہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، سے پوچھا گیا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کوئی کھا لے تو پھر وضو کرے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا کھانا ہی کہاں میسر آتا تھا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا لیں، تو ہاتھ پوچھنے کے لیے بھی فرمایا کوئی رومال نہیں ہوتا تھا، ہمارے بازو اور ہمارے پاؤں ہی ہمارے لیے تولیہ ہو گئے تھے، یعنی کچھ چکناہٹ لگ بھی گئی تو ہاتھوں پہ مل لی، پاؤں پہ مل لی، بس یہی ہو جاتا تھا۔ اور فرمایا ہم اس چکناہٹ کو ہاتھ پاؤں پہ مل لیتے تھے، اٹھتے تھے، ہاتھ دھوتے تھے اور نماز پڑھ لیتے تھے۔ مطلب یہ تھا، ایک مسئلہ بہت بڑا یہ بھی جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 2 مسائل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائے تھے، تو ان لوگوں میں بہت سے لوگوں نے ایسے کرنا شروع کیا، لیکن حنفی فقہا، شافعی، مالکی سب نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مراد ہاتھ دھو لینا ہے، یہ وضو نہیں کرنا جو عبادت کے لیے کیا جاتا ہے۔ البتہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بعین ہی لے لیا۔ انہوں نے کہا اگر اونٹ کا گوشت کھاؤ گے تو پھر وضو کر کے نماز پڑھو، وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تم نے اسی طرح آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا لی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ حنبلیوں کے ہاں ابھی تک یہی مسئلہ ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا نہیں تھا۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑے آدمی ہیں، عراقی نے جو اصول حدیث لکھی ہے، کیا کہنے، عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے 806 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور انہوں نے غزالی کی کتاب احیاء العلوم پہ
حاشیہ تحریر فرمایا، اس میں نے لکھا ہے کہ لوگوں نے یہ جھوٹ گھڑ لیا ہے اپنے پاس سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چکنا کھانا کھاتے تھے پھر پاؤں ہاتھوں پہ مل لیتے تھے۔ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہا ہے۔ کہاں کہا ہے؟ ہاں، طبقات الشافعیہ میں، بہت اچھی کتاب ہے، بہت عمدہ اور پڑھنے کے قابل ہے۔ اس میں سے فقہی مسئلے تو نہ لیے جائیں کہ وہ حنفیوں کے برعکس بہت سے مسئلے ہیں، لیکن تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے بیٹے کے، ان چیزوں کے لکھنے کے کیا کہنے، بہت علمی چیزیں 12 جلدوں میں ہے، کوشش کر کے پڑھ لینی چاہیے۔ تو اس لیے کسی بھی ایسی حدیث کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات منقول ہو، بالکل اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ جو کہتا ہے اسے بھی سمجھانا چاہیے کہ یہ جھوٹی روایات بیان کر کر کے نا تم دین کو مذاق اور کھیل بنا رہے۔ فیاض صاحب نے سوال دریافت کیا ہے کہ مشارم نام رکھنا کیسا ہے؟ مشارم نام کہاں سے آپ کو سوجا؟ مشارم جو ہے نا، یہ لفظ میم اور شین پہ زبر، میم اور شین پہ زبر آ جائے گی نا، مشا، اور رے کے نیچے زیر آ جائے گی، مشارم۔ تو مشارم اس کا مادہ ہے شرم، اور شرم کے معنی عربی میں کوئی ایسا بچہ جس کا نام ادھورا ہو، درندہ صفت ہو، چیر پھاڑ دے، اسے کہتے ہیں مشارم۔ تو اور مشارم کا مطلب آپ اور بھی دیکھ لیجیے گا، وہ جس کی ذلت سے ناک کٹی ہوئی ہو۔ کسی نے ایسی حرکت کر دی کہ اگلوں نے پکڑ کے ناک ہی کاٹ دی کہ ساری زندگی کے لیے بے شرم ہو جاؤ، اسے کہتے ہیں مشارم۔ یہ آپ کو کہاں سے سوجا بھیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک خاتون طلاق کے بغیر اپنے شوہر سے بے تعلق رہیں، اور ان خاتون کی اولاد بھی نہیں، ایک بھائی کے ساتھ رہتی تھیں اور وقتاً فوقتاً سب بھائیوں کے گھروں میں وقت گزارتی تھیں۔ اب مختلف بھائیوں میں سے ولی کون ہوگا؟ انہوں نے اپنی زندگی میں وعدہ کیا تھا کہ مسجد کا دروازہ لگوائیں گی، اور ادائیگی کا وقت بھی متعین کر دیا تھا، کیا یہ میت کے ذمے بنتا ہے اور اس کو میت کے قرضے سے دیا جائے گا یا وصیت کے احکامات کے مطابق ہوگا؟ خاتون اپنے بھانجے کے ساتھ بہت اچھے مراسم کے ساتھ رہتی تھی، زندگی میں تقریباً کلی معاملات میں اس کو بھانجے کو ذمہ دار بنا دیا تھا، اور جو بھانجے کے پاس ہے سارا کچھ، جو رقم دیگر آپ کے پاس ترک ہے، اس کی تقسیم کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی؟ جبکہ بھائی بھی حیات ہے، لیکن اعتماد نیک دلی کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھانجے پہ کیا تھا۔ اگر یہ تقسیم کا معاملہ بھائیوں کے سپرد کر دیں تو بھی ان میں سے کس بھائی کے حوالے کیا جائے، کیونکہ بھائیوں کے آپس میں تلخی ہو سکتی ہے۔ بھانجے کو انہوں نے حکم دیا تھا کہ میرے سب معاملات اور مسجد کا دروازہ، یہ سب کچھ تم نے کرنا ہے۔ دیکھیں بھیا، بہت آسان چیز ہے، جتنا تفصیل سے آپ نے اس کا سوال لکھا ہے، اللہ جزائے خیر دے، بات واضح ہو جاتی ہے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ انہوں نے جو اپنے بھانجے کو کہہ دیا نا کہ میرے بعد مالی امور سارے تمہارے ذمے ہیں، تو بھانجے کو نامزد بھی کر دیا، اور کا سب معاملات آپ دیکھیں گے تو ان کی مراد موت کے بعد کے معاملات ہیں، لہٰذا یہ ان کا وصی ہے۔ اسے عربی میں کہیں گے وصی، یعنی وہ جس کو وصیت کی گئی کہ میرے بعد جتنے بھی معاملات ہیں، یہ فلاں دوست، فلاں شخص، فلاں بھائی، اس کے ذمے ہیں کہ میری وصیت کو نافذ کرے۔ ہمارا اور شیعہ کا یہی اختلاف ہے۔ آپ نے نماز میں بھی سنا، اذان میں بھی سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں وصی رسول اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی علی رضی اللہ عنہ کو کہ میرے بعد خلافت، گھر وغیرہ تم سنبھال لینا، یہ سارا کام تمہارا ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وصی بنایا ہی نہیں تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنا وصی بنایا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا تو بہت بہترین بات کی
خلافت کے متعلق پوچھا گیا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہ میں منع کرتا ہوں اور نہ ہاں کرتا ہوں حسن کے لیے۔ مطلب وہی تھا کہ اگر حسن میں اہلیت ہے، میرے بعد معاملات چلا سکتا ہے تو حکومت اس کے ذمے، نہیں چلا سکتا تو اہلیت ہونی چاہیے۔ میرا بیٹا ہونا کوئی ایسا شرط نہیں ہے کہ تم خلافت اس کو دے دو، ہمیشہ اہلیت کی بنیاد پر منتقل کیا جاتا ہے، وراثت کی بنیاد پر۔ یہ بدعت اب شروع ہوئی۔ ان دیوبندیوں کو جو اس ملک میں زوال آیا ہے، اس زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے وسیع دیکھو، ان کی خانقاہوں میں جنہوں نے سنبھالے ہیں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے۔ یا تو اولاد ہو نا عظمہ تقی صاحب، یا تو اولاد ہو جیسے جامعہ اشرفیہ میں، یا تو اولاد ایسی ہو جو لوگ چھوڑ کے گئے تو باپ سے بڑھ کر ایک سے ایک تھا رحمہم اللہ وثبتہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں اور بھی برکتیں عنایت فرمائے۔ تو ایسے ہوں یا پتہ ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا، اور سارے شرافت تک سے آ رہی ہیں، حتیٰ کہ والعیاذ باللہ چرس پینے والے بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات، اور اب تو خیر سے اہل حدیث حضرات بھی تھوڑے تھوڑے اس لائن پہ چل پڑے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ یہ سب وراثتیں ایسی وسیع ایسی ہو تو وسیع انہوں نے اپنے بھانجے کو بنایا تھا، اس لیے بھانجا ذمہ دار ہے خاتون کا کہ ان کی ساری پراپرٹی کو جو وہ چیزیں انہوں نے کہی ہیں وہ سب وہ نافذ کرے۔ اور اگر مرحومہ کے والد حیات ہوں تو وہ اس کے ولی ہوں گے، اور حیات نہیں ہے تو پھر بھائی ولی بن جاتے ہیں، اور سارے بھائی چونکہ قرابت میں رشتوں میں برابر ہیں نا، یہ دوسرا جواب ہے آپ کا۔ اس لیے جنازہ، تدفین وغیرہ یہ سب بھائی مل کے کریں۔ 20,000 خرچہ آتا ہے، 4 بھائی ہیں، 5 ہو گیا۔ اور چونکہ طلاق شوہر سے نہیں ہوئی تھی اس لیے شوہر وراثت میں شریک ہے، یہ یاد رکھنا۔ 4 بھائی ہیں، شوہر سے کوئی تعلقات نہیں رہے تھے لیکن شوہر سے طلاق نہیں ملی تھی، وہ شوہر وراثت میں حصہ ہے اس کا۔ وصیت فرما دی تھی کہ میں مسجد کا دروازہ لگاؤں گی، یعنی وصیت ہی کہ احکامات جاری ہوں گے۔ بظاہر یہ باتیں ایسی ہیں کہ وصیت ہے، سب ورثاء کو چاہیے کہ خوشی سے اجازت دیں اس بھانجے کو، اور یا پھر 4 بھائی خود مل کے نیکی کا کام کر دیں کہ ان کی خواہش پوری ہو جائے۔ 2 صورتیں ہیں نا، ایک ہے کہ وصیت کر دی ہو، جو ان کے الفاظ آپ نے تحریر فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے وصیت تھی، اب یہ بھانجے کے ذمہ چلی۔ آپ فرماتے ہیں وصیت نہیں تھی، نہ صحیح، 4 بھائی ہیں نا ماشاءاللہ، شوہر ہے، 5 ہیں، ان سب کو چاہیے کہ مرحومہ کی خواہش پوری کر دیں، لیکن جو ان کا بھانجا ہے نا وہ ولی ہے، اس کی مانی چاہیے۔ ایک قصہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرما رہے ہیں کہ بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس نہیں آتے، تو سامان سفر باندھ کے مدینہ منورہ حاضر ہونے کی نیت سے نکل پڑے۔ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی دسترخوان پہ آذان دی۔ کیا یہ واقعہ مستند ہے؟ افضال صاحب سب جھوٹ ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے ہی نہیں اس طرح سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ مختلف روایات میں اگرچہ ذکر کیا گیا ہے لیکن راوی غیر معتبر ہے، صرف ایک خواب کا ذکر ہے، خواب کا بھی ذکر اس میں نہیں ہے، ایک واقعہ آتا ہے، اور واقعہ اتنا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس کا سفر کیا تو شام میں جابیہ کے مقام پہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا ٹھکانہ رکھا ہوا، اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ حضرت مجھے اجازت دیں میں جہاد پہ جاتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے روک دیا تھا، مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے پابند کر دیا تھا، کیونکہ حکومتیں دور کی جب ملتی ہیں نا
تو وہ پھر جنہوں نے حکومتیں کی ہیں یا CDA کے مثلاً چیئرمین رہے ہیں، کوئی دور کا کہیں عہدہ ملا ہوا ہو نا، تو پھر زیادہ سمجھداری ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے نا۔ حتیٰ کہ مسعودی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے کہا کہ کاش میں نے عمر کو سارا وقت اپنے ساتھ نہ رکھا ہوتا، کسی اور صوبے کی قیادت انہیں دے دیتا، وہاں کا گورنر بنا دیتا۔ تو وجہ یہی ہے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ یاد آتا ہے، سوال کیا تھا اور بات کہاں چلی گئی۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے شیخ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ سے استاد کے لیے جگہ آئی ہے، وہاں جاؤ اور پڑھاؤ۔ تو میں چپ رہا، پھر ایک دن پوچھا، پھر میں رو پڑا۔ میں نے کہا حضرت مجھے اپنے آپ سے دور کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دور نہیں کرتا، جا کے اور جگہ جا کے پڑھاؤ گے تو زندگی کا تجربہ بدل جائے گا، ہوتا ہے ایسے۔ خیر، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے اجازت فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین حضرت یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے آزاد کیا تھا اپنے لیے یا اللہ کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے۔ انہوں نے کہا تو پھر مجھے جانے دیں، میں جہاد کروں گا اللہ کی راہ میں۔ اس دلیل سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جانے دیا۔ جابیہ کے مقام پہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ کر لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب شام کا سفر کیا ہے تو یہ تو پہلے وہاں مقیم تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آذان دے، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ انہوں نے جب آذان دینا شروع کی تو جو لوگ بھی وہاں تھے سب کے سب رونے لگے، اور یاد آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، ان کی ہستی، کہ کس طرح بلال رضی اللہ عنہ وہاں پر آذان دیتے تھے۔ یہ جو روایت ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں یہ بہت جگہ آئی ہے، اور یہ جو روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں پہنچے اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے اس کو کہا، وہ روایت سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لائے۔ تاریخ دمشقی جو ابن عساکر نے لکھی ہے وہاں بھی آئی ہے۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الزیادات علی الموضوعات میں ابن عساکر سے اس روایت کو نقل کر کے کہا ہے کہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں اس حدیث کے راوی ابراہیم بن محمد پر جرح کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان میں اسی راوی ابراہیم بن محمد پہ جہاں بحث کی ہے وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا شام سے مدینہ منورہ تشریف لے جانا اور وہاں آذان دینے پر اہل مدینہ کا رونا، یہ سب من گھڑت قصہ ہے، اس کی کوئی اثر نہیں۔ ابن عراق کنانی کو دیکھیے آپ، انہوں نے تنزیہ الشریعہ ایک کتاب لکھی ہے، اور سیوطی کی ساری چیزیں نقل کر کے رحمہ اللہ انہوں نے کہا ہے جو انہوں نے کہا ہے نا میں اس سے متفق ہوں، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا اذان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق دینا، یہ تو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ لائے اس روایت کو کتاب الزہد میں، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ یہ سارے حوالے ہیں، کیونکہ جب آپ کہیں گے جنہوں نے پوچھا ہے تو اس پہ کوہرام مچے گا۔ یہ ان پڑھ پیر اور مولوی ایسی ہی چیزیں بیان کرتے ہیں، پڑھے کون؟ مریدوں سے چھٹی ملے تو پھر نا، یہ بڑے بڑے حلقے، اور یہ شہرتوں کا مرض، اس سے چھٹی ملے تو پھر کوئی تحقیق کرے نا۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کے متعلق اور بھی جگہ بہت سی اس کی اسناد آپ کو مل جائیں گی کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حالات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں آپ دیکھ لیجیے۔ مرنا ہے بھیا، اللہ کو جواب دینا ہے، کوئی برا منائے یا اچھا چھوڑ دے گا نا، زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کیا کر، مار دے گا، کچھ بھی نہیں۔ مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائے
تو وہاں اگر یہ ہو گیا کہ یہ روایت کیا جھوٹ بیان، کیا منہ دکھانا۔ ایک شخص نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فقراء پر 1 کروڑ روپیہ صدقہ کروں گا۔ سبحان اللہ، وہ کام بھی ہو گیا۔ اب اس شخص نے سوچا تو اس کے پاس 1 کروڑ صدقہ کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں۔ اب وہ کیا کرے؟ صدقے کی نظر دینے والا جو شخص ہے نا، جب زیادہ رقم کی کوئی بھی نظر مان لے تو جتنے اس کے پاس پیسے ہوں اتنا صدقہ نظر واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا اس نے کہا 1 کروڑ، اس دن اس کے پاس 10,000 تھے، 10,000 صدقہ کرے اللہ کی راہ میں، نظر تو مانی ہے نا، تو 1 کروڑ کی نظر ماننے سے اس قدر مال کا مالک تھا ہی نہیں تو نظر ہی منعقد نہیں ہوئی۔ یہ اصل بات سمجھنے کی ہے کہ وہ اس چیز میں نظر مان رہا ہے جو خود اس کی ملکیت میں نہیں۔ کسی نے نظر مانی کہ اللہ اگر یہ امتحان میرا کامیاب ہو جائے تو میرے بھائی مفتی صاحب 1 بکرا اللہ تیری راہ میں ذبح کریں، وہ پاس بھی ہو گئی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، امتحان کی تمہاری کامیابی اور نظر میں پوری کروں، یہ کون سی نظر ہوئی؟ ماں نظر مان لے کہ اگر بیٹا خیریت سے گھر واپس آ جائے تو اللہ وہ تیری راہ میں نظر مانتی ہوں 10,000 دے گا۔ بھئی خیریت سے وہ واپس آیا، نظر آپ مان لی، کیسی نظر؟ یہ نظر نہیں جمتی۔ بالکل اسی طرح اس نے جو کہا کہ کروڑ کی نظر مانتا ہوں تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے، نظر منعقد ہی نہیں ہوئی۔ اور جو کچھ آپ نے کرنا ہے، جس نے نظر مانی ہے، اس وقت اپنی ضروریات زندگی کا پہلے حساب لگائے۔ جو کچھ بھی سمجھتا ہے کہ 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے اتنے بچ گئے ہیں، 2 لاکھ بچ گئے ہیں، 1 لاکھ، یہ وہ جانے اور اللہ جانے، اتنا صدقہ کرے۔ قرآن کریم میں حکم آیا ہے کہ جب تلاوت کی جائے تو تم غور سے سنو تاکہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اس صورت میں جو آپ نے پوچھی ہے، بھئی جب قاری صاحب الگ کمرے میں قرآن پڑھ رہے ہوں اور لوگ دوسرے کمروں میں ہوں تو ان کے لیے تلاوت اونچی آواز سے سننا، یہ جو پڑھ رہا ہے نا یہ گناہ گار ہے۔ دکان میں قرآن کریم کی تلاوت لگا دینا، اب کوئی آ رہا ہے یہ چیز مانگ رہا ہے، یہ چیز مانگ رہا ہے، بحث کر رہا ہے، کپڑے دھونے ہیں نہیں دھونے ہیں، سینے ہیں نہیں سینے ہیں، خریدنا ہے نہیں ہے، چنے بکنے ہیں، دال بکنی ہے، اس صورت میں وہ قرآن کریم کو اس طرح لگا دینا کہ لوگ دکان میں داخل ہوں اور ان کے کانوں میں آواز پڑے، یہ جائز ہی نہیں ہے، جائز تو درکنار، اس پہ کبیرہ گناہ کا اطلاق ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کی تعظیم ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جہاں انہوں نے ٹیپ ریکارڈر پر تلاوت قرآن پر بحث کی ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے، تحریر فرمایا ہے رحمہ اللہ، جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے، ایسی حرکت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع میں تفصیل کے ساتھ کہاں پر نقل ہوا ہے؟ خطبہ بہت طویل ہے۔ راشد صاحب، ایک کتاب ہے ڈاکٹر نثار احمد صاحب نے لکھی ہے، یہ غالباً ڈاکٹر اسرار صاحب نے چھپوائی تھی، خیال آتا ہے مدت ہوئی اسے پڑھے ہوئے، آپ اس کتاب کو دیکھ لیجئے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نے اور ایک مرتبہ دیوبند کے ایک رسالے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا اس پہ بحث ہوئی تھی۔ یہ دونوں مقامات دیکھ لیجئے، وہاں آپ کو تفصیل سے مل جائے گا۔ خاتون ہیں، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ روزے جو ان کے لیے رکھنا ضروری ہیں اگلے سال سے پہلے رکھنا اور فدیہ دینا۔ بہن، ہم نے یہ بات نہیں کہی، دونوں باتیں بالکل نہیں کہی، نہ اس کو کوئی مانتا ہے۔ اصل قصہ آپ کو شاید یاد ہو کہ اہل حدیث حضرات کے ایک عالم دین نے فتویٰ اس بات پر دیا تھا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگلے سال کے آنے سے پہلے قضا بھی ضروری ہے اور فدیہ بھی ضروری ہے۔
ہم نے دونوں چیزوں کی نفی کی تھی کہ اس کے لیے عمر بھر جب بھی وہ قضا کریں ٹھیک، اور فدیہ بھی انہیں نہیں دینا۔ صاف لفظوں میں کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں غلط، اگلے سال تک کی مدت بھی اور فدیہ دینا بھی، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ فرض کیجئے ہم نے کہہ بھی دیا ہے تو غلط تھا، وہ صحیح نہیں ہے، نہ فدیہ دینا ہے نہ سال کا تعین ہے، جب اللہ تعالیٰ توفیق دے کر۔ عامر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی دعا جو نماز کے آخر پہ پڑھی جاتی ہے، یہ اب یہ نہیں ہو سکتا بھیا، آپ فرمائشی پروگرام کرتے رہیں، کئی بار اس کا ذکر آیا، اتنا وقت کہاں سے لے آئیں گے؟ علماء کرام، ایک عالم غیر عالم کو سوشل میڈیا پہ زد و کوب کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، معذرت کی جاتی ہے تو کہتا ہے عالم دین کو کسی غیر عالم کو گالی دے کر معذرت نہیں کرنی چاہیے۔ اقرار صاحب یہ سب جھوٹ ہے، عالم ہے یا غیر عالم، اللہ کے یہاں انصاف ہو جائے گا۔ علم کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ لوگوں کو گالیاں دے، لوگوں کی مذمت کرے، سوائے یہودیوں کے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین، یہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، یہودیوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، انہیں گالیاں دو، مارو، غلام بناؤ، ان کو دھلے لگاؤ، ذبح کرو، قتل کرو، یہ سارے یہودیوں کے غلام ہیں، ہمارا ان کا کیا مقابلہ؟ یہ یہودی ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ ہمارے دور میں پڑھے لکھے علماء ہی نہیں ہیں، اور علماء سو ہیں۔ جن کو سادہ قرآن کی تلاوت نہیں کرنی آتی، وہ ان ممبروں پہ ہیں۔ آگے جو تمہارا جی چاہے۔ مسلمان حکمران افریقی ممالک میں گئے تو انہوں نے مقامی زبان کو بدل دیا، اور ایران گئے تو فارسی کو عربی میں تبدیل نہ کر سکے۔ طلحہ صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی تہذیب جو تھی نا، یہ 2000 سال سے چلی آ رہی، اور تہذیب، ثقافت، تمدن، زبان کے اعتبار سے ایرانی بہت اونچے مقام پہ تھے بنسبت عربوں کے، حتیٰ کہ عقل کا اتنا اثر تھا کہ ایرانی عام طور پر بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے اور عرب کرتے تھے۔ ایرانی عبادت کرتے تھے، اس کو خدا مانتے تھے جہاں پر پہنچ کے انسانی عقل عاجز آ جائے، حل نہ کر سکے۔ مثلا سمندر، اس کا حد اور کنارہ ہی نہیں۔ مثلا بجلی کی عبادت کرتے تھے، آسمانی بجلی، اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اس طرح کی چیزوں کو۔ تو ایرانیوں کا اپنا کلچر مضبوط تھا، اس لیے جب ایران فتح ہوا ہے تو وہ کلچر نہیں ختم ہو سکا، وہ تو بہت بات تک رہا ہے۔ I really want to read this PhD. Can anyone from Pakistan help me? شیخ تھانوی نور اللہ مرکزہ کا جو آپ نے لکھا ہے نا، یہ کریٹیکل اسٹڈی آف مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اپروچ ٹو ریلیجن اینڈ ماڈرنزم بائی محمد اسلام، یا اس پہ آپ فون پہ بات کر سکیں تو کر لیجئے۔ یہ عورت جنہوں نے جرمنی سے مسئلہ بھیجا ہے اور 6 ہفتے کی مدت بتائی ہے کہ وہ اب امید سے ہیں، اسے ختم کرنے کا انہیں اختیار حاصل، کسی بھی وجہ سے آپ ابارشن کرا لیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ موت کے بعد انسان کو اپنے اعضاء کی وصیت یہ کئی بار گزر چکا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو حجۃ الوداع نقل کر دیں، خطبہ طویل تھا۔ اچھا بھیا، دیکھیں گے کبھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسے نقل کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر نثار صاحب کی جو کتاب ہے وہ، اور دیوبند کا ایک شمارہ چھپا تھا، اس میں یہ چیز تھی۔ 2 جگہیں ہیں، یہ آپ تلاش کر لیں، وہاں بہت بہت اچھے طریقے سے انہوں نے خطبے کو حتیٰ کہ انالائز بھی کیا تھا کہ کتنے احکامات اس میں فرد کے لیے ہیں، ریاست کے کتنے احکامات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیزیں تعلیم کی۔